کل گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ایک یوتھ امپاورمنٹ کی تقریب ہوئی. پچھلے کئی سالوں سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سوسائٹیز اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی یونیورسٹی بن چکی ہے. آج فلاں سوسائٹی کی کرکٹنگ ہو رہی ہے, کل فلاں سوسائٹی کا انوگریشن ہو رہا ہے, کل فلاں سوسائٹی کی منہ دکھائی ہو رہی ہے, پرسوں فلاں بندے کی جوتا چھپائی ہو رہی ہے. خیر 2-3 سال سے یہ تماشے تو ہم کافی دیکھ رہے ہیں. یہ نیوز میں رہنے کا شوق انسان کو بعض اوقات برباد کروا دیتا ہے, لیکن ہر آدمی برباد نہیں ہوتا, کیونکہ بعض لوگوں کو اس چیز کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ عزت کیا ہے اور بے عزتی کیا ہے. اس یوتھ امپاورمنٹ کی تقریب کے بعد ایک اینکر پرسن جو کہ ایک انٹرٹینر ہیں, ہی از این انٹرٹینر, یاسر شامی صاحب, انہوں نے وہاں پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اور ان کا فن یہی ہے کہ وہ میمکریز کرتے ہیں, وہ اپنے خاص سٹائل کے اندر ایک انٹرٹین کرتے ہیں لوگوں کو, اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے کافی فین فالوئنگ ہے. میں نے قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن کے پیج پر ایک کیپشن دیکھی. یہ کیپشن اگر آپ کو شاید نظر آ رہی ہو تو, جی سی یو میں شیلا کی جوانی. نظر آ رہی ہے جی سی یو میں شیلا کی جوانی. برا وقت تھا, میں نے صبح اس کو دیکھا اور میں نے اس کو پلے کر لیا. اتنا دکھ ہوا. وہ ایک لطیفہ تھا نا کہ ایک بندہ بہت برا گا رہا ہوتا ہے تو کوئی اس کو کہتا ہے کہ جی تیرا کوئی قصور نہیں ہے, تینوں لیان والے تے لعنت بے شمار. کیا گورنمنٹ کالج کا بخاری آڈیٹوریم یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے اس قسم کی بیہودہ قسم کی آپ جو ہے وہ تقریر کروائیں؟ میں خود ایک پرفارمنگ آرٹسٹ ہوں. میں گورنمنٹ کالج کی میوزک سوسائٹی کا 2010 کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں. میرے پاس رول آف آنر ہے, اور نعت کا وہ رول آف آنر ہے جو 150 ایئرس کی ہسٹری میں فرسٹ رول آف آنر کسی کو بھی کنفر ہوا. مقصد اپنی تعریفیں نہیں ہے, مقصد یہ بتانا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کالج کے ساتھ کیا ایسوسیشن ہے. اشفاق احمد کہتے ہیں یہ ایک ایسا ادارہ ہے, ایسی درسگاہ ہے جس میں سین کا لفظ اضافی ہے, وہ اس کو درگاہ سمجھتے ہیں. اور اشفاق احمد جیسے بے شمار لوگوں نے گورنمنٹ کالج کو درسگاہ کا نہیں بلکہ درگاہ کا ہی درجہ دیا ہے, اس کا ہی رتبہ دیا ہے. یہ فیض کا ادارہ ہے, یہ اقبال کا ادارہ ہے, یہ ہرگوبند کھرانا کا ادارہ ہے. ہم بڑے فخر سے کہتے تھے پاکستان کے پاس 1 نوبل لاریٹ ہے, گورنمنٹ کالج کے پاس 2 نوبل لاریٹس ہیں. آپ آرٹ کی بات کریں, آپ سپورٹس کی بات کریں, آپ اکیڈیمکس کی بات کریں, آپ کو ہر قد آور شخصیت کا تعلق گورنمنٹ کالج سے جڑتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں, اس کی کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں, اور یہ کچھ رسپانسبلٹی بھی ادارے کے لوگوں کے اوپر ڈالتا ہے. میں جب اس ویڈیو کو غور سے دیکھ رہا تھا تو میں نے نوٹس کیا, میرے کچھ اور دوستوں نے بھی نوٹس کیا, کہ آڈینس یاسر صاحب کو ایسا رسپانس نہیں دے رہی جیسا رسپانس وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن سربراہ ادارہ ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب اس کو بڑا پازیٹیو رسپانس دے رہے ہیں, اتنا خوش ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں او زیدی صاحب بھی آئے ہوئے نے اور زیدی صاحب اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ جیسے گورنمنٹ کالج کی یوتھ کو امپاور کرنے میں یہ جو چیز ہے. اور پتہ لگا آئی ایم شیور کہ یاسر کو اگر ویسے وہاں پہ بلایا جاتا تو وہ شاید کبھی ایسی حرکت نہ کرتا, کیونکہ جب آپ بخاری آڈیٹوریم کے سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر لائٹنر کی تصویر نظر آتی ہے, آپ کو ڈاکٹر عبدالسلام کی تصویر نظر آتی ہے, آپ کو ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا کی تصویر نظر آتی ہے, آپ کو وہاں پر تحریک پاکستان کے بڑے بڑے اولڈ راویز کی تصویریں نظر آتی ہیں, آپ کو وہاں پر فیض کی تصویر نظر آتی ہے, آپ کو وہاں پر اقبال کی تصویر نظر آتی ہے. ان تصویروں کو دیکھتے ساتھ ہی ہر آدمی تھوڑا سا کانشیس ہو جاتا ہے کہ یار میں اتنے بڑے سٹیج پہ کھڑا ہوں, کہیں میں کوئی چھوٹی بات نہ کر دوں. لیکن یہاں تو آوے کا آوا ہی عجیب و غریب ہوا ہے. آپ یاسر صاحب کو وہی بات ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس جو کانٹینٹ ہے اس کا وہی کانٹینٹ بکتا ہے. آپ اس کو اسپیشل فرمائش ڈال رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے یہاں پر بات کریں کہ ڈالرز لیا تو بات بنی. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. بہت اچھا. اور اگر مزے کی بات یہ کہ اگر آپ کو یہ چیز محسوس ہی نہیں ہو رہی, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کر دیا ہے, تو پھر اس کے اوپر تو ہمارا سر پیٹنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس کے اوپر تو ہمارا سر پیٹنے کا کوئی فائدہ. کیا گورنمنٹ کالج کا بخاری آڈیٹوریم, چلے میں گورنمنٹ کالج کو چھوڑتا ہوں, میں گورنمنٹ کالج کے قصیدے نہیں پڑھتا, کیا کسی بھی تعلیمی ادارے کا آڈیٹوریم یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہاں پہ اس قسم کی بازاری قسم کی گفتگو کروائی جائے اور ایک فارمل گیدرنگ میں کی جائے؟ کیا وہ ایک کیجول میٹ اپ تھا؟ نہیں, وہ ایک فارمل میٹ اپ تھا.
اب کئی لوگ یہاں پر سیانے آ جائیں گے, وہ کہیں گے آپ کو کانٹیکسٹ نہیں پتا اینڈ پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے. اور بھائی انٹرٹینمنٹ کے لیے اسٹینڈ اپ کامیڈی ہوتی ہے, اس اسٹینڈ اپ کامیڈی کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے. آپ مسجد میں کھڑے ہو کے اور قسم کی بات کرتے ہیں, آپ گلی میں کھڑے ہو کے اور قسم کی بات کرتے ہیں, آپ میوزیکل کانسرٹ میں کھڑے ہو کے اور قسم کی بات کرتے ہیں. آپ جیسا مذاق اپنے محلے کے تھڑے پہ کرتے ہیں ویسا مذاق آپ اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں کرتے. یہ سینسیٹیو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں, سینسیٹیو لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے. مگر یہ مشہور ہونے کا شوق اور یہ خبروں میں رہنے کا شوق, یہ اتنا خطرناک شوق ہے کہ یہ انسان کی عقل, مت, سرت سب کچھ رخصت کروا دیتا ہے. اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ سرخیوں میں رہنے کے لیے یا مشہوری کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ اس کی عزت بڑھا رہا ہے کہ اس کی ذلت کروا رہا ہے. کیا گورنمنٹ کالج کی یوتھ کو امپاور ہونے کے لیے اس طرح کے خطبات کی ضرورت ہے؟ یہ وہ گورنمنٹ کالج ہے جس نے اشفاق احمد جیسے انٹلیکچوئلز پیدا کیے ہیں. یہ وہ گورنمنٹ کالج ہے جس نے بانو قدسیہ جیسے انٹلیکچوئلز پیدا کیے ہیں. اور اب آپ ان کو ایسے لوگ دکھا رہے ہیں جو لوگوں کو سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ آپ بڑی گاڑی لے لو گے تو آپ کی عزت ہوگی. آپ ایسے لوگوں کو وہاں پر بلا رہے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے دنیا میں عزت کمانی ہے تو آپ نیوی بلو کلر کے کپڑے پہنیں, آپ نیوی بلو پہنے, آپ وائٹ پہنے, آپ بلیک پہنے, آپ چارکول گرے پہنے, تو اس سے آپ کی ڈومینیٹنگ پرسنالٹی بن جائے گی. اور جاہل کے بچوں, ڈومینیٹنگ پرسنالٹی جو ہے وہ کسی گفتگو سے بنتی ہے, کسی علم سے بنتی ہے, کسی کرتوت سے بنتی ہے, کسی بات سے بنتی ہے. آپ ٹائیوں کے کلر اور کپڑوں کے کلر, ان کے اوپر آپ نے پوری کی پوری قوم کو لگایا ہوا ہے. اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اتنا بڑا ادارہ, اتنے بڑے ادارے کے سربراہ کا یہ انٹلیکچوئل لیول ہے کہ بجائے اس کے کہ آئی ایم شور, اور یہ میں بات بڑے وثوق سے کر رہا ہوں, ان کی جگہ کوئی اور وائس چانسلر ہوتا, اول تو خیر ایسے حالات ہوتے ہی نہ, یا کسی چھوٹے سے کالج کا کوئی پرنسپل بھی ہوتا, اور اگر کوئی بچہ فارمل گیدرنگ میں آ کے اس طرح کی گفتگو کرتا وہ اس کو بیچ میں ٹوک دیتا, وہ مائک آف کر دیتا کہ نہیں بھائی یہ گورنمنٹ کالج ہے, یہ بخاری آڈیٹوریم ہے, آپ یہاں پر اس قسم کی بازاری باتیں نہیں کر سکتے. کجا یہ کہ ہاتھوں پہ ہاتھ پھینکے جا رہے ہیں اور انٹرٹین ہوا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے, یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے. ہمیں کم سے کم کچھ خیال کرنا چاہیے. آپ آگے آنے والوں کو اگر کہتے ہیں کہ آگے بھائی لیگیسی ہوتی کیا ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی اس کی ایک لیگیسی ہے, ہارورڈ اس کی ایک لیگیسی ہے, علی گڑھ انسٹیٹیوٹ اس کی ایک لیگیسی ہے. لیگیسی ہوتی کیا ہے؟ جس میں نئے آنے والے اسٹوڈنٹس اپنے سینئرز کو جو کہ میدان عمل میں بڑے نام پیدا کر چکے ہوتے ہیں, بڑی محنت کے ساتھ کام کر چکے ہوتے ہیں, ان سے انسپریشن ڈرائیو کرتے ہیں اور وہ خود بھی بڑا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنے سینئر افسانہ نگاروں کو دیکھ کر اچھا افسانہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اپنے سینئر ڈیبیٹرز کو دیکھ کر بہتر ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اپنے سینئر انٹلیکچوئلز کو دیکھ کر اپنا انٹلیکچوئل لیول انہانس کرنے کی, اپنا مطالعہ انہانس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ کوئی لاجک ہے کہ آپ کہیں کہ جو چیز آج کل مشہور ہے ہم وہی کام کرنا شروع کر دیں گے؟ آخر میں سربراہ ادارہ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اب 2-3 لوگ رہ گئے ہیں آپ کے ٹینیور کے اندر جو گورنمنٹ کالج میں نہیں آئے. ایک عائشہ مانو کو بلا لیں جو میرا دل یہ پکارے آجا کے اوپر اچھا سا ڈانس کر کے دکھائے. سر جتنی عزت ڈالرز لیا تو بات بنی سے بڑی ہے نا, آپ کی عزت اس سے بھی اور زیادہ, اور ہمارے ادارے کی عزت اس سے بھی اور زیادہ بڑھ جائے گی اگر عائشہ مانو میرا دل یہ پکارے پر آ کر ڈانس کر دیں. نمبر 2, آپ چاہت فتح علی خان صاحب کو بلا لیں, ان کے بھی سوشل میڈیا پہ بڑے فالوورز ہیں, ان سے بلا کر کانسرٹ کرا لیں. سر جتنی ڈالرز لیا تو بات بنے سے عزت بڑی ہے نا, چاہت فتح علی خان صاحب کے کانسرٹ سے اس سے اور زیادہ عزت بڑھ جائے گی, اور زیادہ یوتھ امپاور ہو جائے گی. وومن امپاورمنٹ کے لیے عائشہ مانو کو بلائیں, اس سے بڑا انفلوئنسر ہی کوئی نہیں ہے. اور اسے کہیے گا جیسے آپ نے یاسر بھائی کو کہا تھا کہ آپ نے وہ جو آپ کا مشہور والا طریقہ ہے نا آپ نے عائشہ کو بھی کہنا کہ بیٹا آپ نے ویسے ڈانس کر کے دکھانا ہے, اس سے ہماری لڑکیاں زیادہ امپاور ہوں گی. آپ اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بلائیں, ٹک ٹاکرز کو بلائیں. ویسے میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اب جو جس طرح کے حساب کتاب ہو رہے ہیں اب ایک ٹک ٹاکرز کنونشن بھی کروا لیں. ایلیکس بھٹی کو بلائیں جو ڈانس کر کے دکھائے, جنت مرزا کو بلائیں آپ جو آپ کو وہاں پر ایک اچھا سا ٹک ٹاک موو کر کے دکھائے. بڑے ہی دکھ کے ساتھ مجھے یہ ساری کی ساری آج باتیں کرنی پڑ رہی, مطلب کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اپنا نہیں تو ادارے کا ہی کچھ خیال کر لیں. پرانے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے
ان کا اپنا نام اور فیلڈ میں قد اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ان کو کسی ڈیزگنیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ دراز قد لوگ تھے. لوگ ان کو ان کے کام سے پہچانتے تھے, لوگ ان کو ان کے نام سے پہچانتے تھے. اور اگر یہ پتا چلتا کہ وہ بندہ کسی ادارے کا سربراہ لگ گیا ہے تو لوگوں کے لیے دیٹ واز جسٹ another thing. اچھا یار وہ فلاں بندہ, لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. امجد اسلام امجد صاحب, ان کی کیا آئیڈینٹی ہے؟ بہت بڑے شاعر تھے, چلڈرن لائبریری کمپلیکس کے ڈی جی لگ گئے, دیٹ واز جسٹ another thing. اس چیز نے امجد اسلام امجد کو بڑھا نہیں دیا. اصغر ندیم سید صاحب بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے, اگر وہ کسی ادارے میں کوئی پرنسپل لگ جاتے ہیں دیٹس جسٹ another thing. اس نے ان کی چیز, ان کے پرسنالٹی, ان کے قد میں کوئی بہت بڑا اضافہ نہیں کر دیا. یاد رکھیے گا, جب اپنے سبجیکٹ میں نامی گرامی لوگ کسی ادارے کے سربراہ بنتے ہیں تو وہ نیچے بھی نامی گرامی اور قد آور لوگوں کو جمع کرتے ہیں. اور جب اگر آپ, سر یہ باتیں آپ کو کوئی سٹاف ممبر نہیں بتائے گا, یہ باتیں کوئی ایسا بندہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا جو آپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے, کیونکہ آپ بادشاہ سلامت ہیں, وہ کیوں چاہے گا کہ آپ کو ناراض کر دے. ایسی باتیں ہم جیسے اولڈ راویئنس کر رہے ہیں. اور آج فیس بک کو دیکھ لیں, آج کی فیس بک بھری پڑی ہے, اس اتنے شدت سے لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کالج کا سٹیج, بخاری آڈیٹوریم کا سٹیج یہ ڈیزرو نہیں کرتا جس قسم کے ایونٹس یا جس قسم کی گفتگو آپ نے فرمائش کر کے کروائی ہے. آپ کو اس کے اوپر اپولوجیٹک ہونا چاہیے, آپ کو اس کے اوپر سوری کرنا چاہیے, اور آپ کو کم سے کم تھوڑے بہت عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم ایسا کوئی ایونٹ نہ کروائیں جو ادارے کی عزت کی بجائے ادارے کی ذلت کا موجب بنے. اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے, نہیں سمجھ میں آئے گی تو ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. ہم اب یہ باتیں دیکھ کر خاموش نہیں رہیں گے, تاکہ چلو اگر کوئی کنٹینیو کرتا ہے یا نیکسٹ بندہ آتا ہے, کم سے کم اس کے سامنے کوئی بات تو سٹینڈرڈ تو سیٹ ہو کہ یار مجھے کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہر وہ ایگزامپل سیٹ کر دیا ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. بخاری آڈیٹوریم میں قوالیاں ہو رہی ہیں, ان کے اوپر ویلیں ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں یہ کلپ بھی ہم لوگوں نے دیکھا, ہم یہ بھی برداشت کر کے کہ چلو کال ہے, قوالیاں, وہاں کسی بندے نے اگر ویلیں کرانی شروع کر دی ہیں تو اس میں کسی کا کیا قصور. اور بھائی روکا تو جا سکتا ہے نا. سربراہ ادارہ کا یہ رول ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی چیز ان ایتھیکل دیکھ رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے, اگر وہ کوئی چیز بلو دا بیلٹ دیکھ رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے. اگر اس کو کچھ غلط لگ ہی نہیں رہا تو پھر اس کی عقل کے اوپر تو ماتم ہی کیا جا سکتا.